ولا یأتلی، اور قسم نہ اٹھائیں، اولو الفضل منکم، تم میں سے فضیلت والے لوگ، والسعتی، اور وسعت والے، اہل فضیلت اور اہل وسعت، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں، ان یؤتو، کہ وہ دیں گے، اولی القربا، قریبیوں کو، قرابت والوں کو، والمسکین والمساکین، اور مساکین کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ اہل فضل اور اہل وسعت اس بات کی قسم نہ اٹھا لیں کہ وہ قرابت داروں، مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا۔ اس آیت کا سبب نزول، جیسا کہ پیچھے تفصیلی روایت گزری تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس متعلق، اس واقعہ کے متعلق، تو اس میں اسی روایت کے اندر اس سیدہ نے اس آیت کا سبب نزول بھی بیان کیا۔ میں نے اس جگہ پہ بیان نہیں کیا تھا، اس لیے کہ جب آگے یہ آیت آئے گی تو تب بیان کروں گا۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ چند لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے، اور ان کے اندر چند مسلمان بھی شامل ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ، ایک صحابی جن کا نام کیا ہے، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد ہیں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ لیکن سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، فقیر مسکین آدمی تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ وصف ہے کہ وہ اپنے قریبیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان پر بہت مال خرچ کیا کرتے تھے، ان کا اپنے ماہانہ شہرانہ ان کا لگا رکھا تھا، یعنی ہر ماہ ان کو ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان میں سیدنا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منافقین کے ان باتوں میں شامل ہو گئے اور اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ لا انفق على مصطح شيئا ابدا ولا انفعه بنفع ابدا بعد الذي قال لعائشة ما قال۔ اس نے سیدہ عائشہ کے متعلق جو باتیں کی ہیں، اس کے بعد اللہ کی قسم میں کبھی بھی مصطح کو نفع نہیں دوں گا، کبھی بھی اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اپنے آپ پہ قسم ڈالی کہ بخدا میں اب کبھی بھی مصطح کو نفع نہیں دوں گا، کبھی بھی ان پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی، ولا یأتل اولو الفضل منکم، اہل فضل اور وہ وسعت والے جن کو اللہ نے مالی فراوانی دی ہے، اور ویسے بھی وہ فضیلت والے لوگ ہیں، ان کو اس بات کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ قریبیوں، رشتہ داروں، مساکین اور مہاجرین پہ خرچ نہیں کریں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سننے کے بعد کہا، واللہ انی لاحب ان یغفر اللہ لی، بخدا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں، واللہ انا لنحب ان یغفر اللہ لنا، اللہ ہم یہ بات پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی معاف کر دے، اللہم اغفر لنا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ بخدا میں تو یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرجع الی مصطح نفقتہ، تو اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مصطح کا نفقہ دوبارہ سے جاری کر دیا، ان کا نفقہ دوبارہ سے جاری کر دیا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے سے زیادہ ان کا نفقہ یعنی بڑھا چڑھا کر جاری کر دیا، اور کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی ان کا نفقہ روکوں گا نہیں۔